بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو بچے یہاں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، بچوں آپ سب کو بھی مرحبا، ویلکم۔ اور ہمارا جو پروگرام ہے اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہم سنتے ہیں اور اشعار کی تکرار بھی ہوتی ہے، اور اس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، سوال جواب بھی ہوتے ہیں۔ تو یوں ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس انداز میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مختلف سیگمنٹس کے ذریعے بچوں ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور بچوں جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مدنی رضا عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی رضا بھائی، آج کون سے پارے کی کس آیت کی تلاوت سنائیں گے آپ؟ پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون کی تلاوت۔ جی شروع فرمائیں، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اس تلاوت کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی قرآن پاک کی خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں،
اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہوتا ہے ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ دو بچوں کے درمیان، اور آج ہمارے ساتھ ہیں کون ہیں؟ آئیے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد حذیفہ۔ محمد حذیفہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبد الرحمن الطاری۔ عبد الرحمن الطاری، ماشاءاللہ دونوں ہی نعت خواہ ہیں، اور کلام بھی سنیں گے، اشعار بھی سنیں گے، مقابلہ بھی ہوگا ان کا، لیکن طرز میں اگر سنائیں گے تو انشاءاللہ مزید ذوق بڑھے گا، مزید مزہ آئے گا۔ تو پیارے بچے جو میرے رائٹ سائڈ پر ہیں، آپ سب سپورٹ کریں گے کن کو؟ اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں بچوں، آپ سب سپورٹ کریں گے کن کو؟ عبد الرحمن آپ سب سپورٹ کریں گے عبد الرحمن بھائی کو۔ تو وہ کیسے کریں گے؟ ان کی ہیلپ آپ کو یوں کرنی ہے کہ جب یہ اشعار صحیح سنائیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اللہ پاک کا ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیں، تو انشاءاللہ ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور مقابلہ بھی زبردست ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں مقابلہ، اور پہلا شعر ہے حذیفہ بھائی کے لیے۔ میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی۔ آپ کو اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے۔ مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، جواب درست ہے۔ لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ سوچئے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ آپ کو اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ بس تم جی میٹھے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ غلطی ہو رہی ہے، صحیح کیجئے۔ پہلا لفظ تو صحیح پکڑ لیا آپ نے، میٹھے، لیکن میٹھے کے بعد کیا ہے؟ لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں میٹھے۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ میٹھے میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے۔ غلطی ہو گئی ہے عبد الرحمن بھائی سے، ابھی مقابلہ بہت باقی ہے تو ہمت رکھنی ہے۔ جی آپ باری ہے حذیفہ بھائی سے، آپ کو موقع ملا ہے آگے بڑھنے کا۔ حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو۔ حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو۔ محمد مجتبیٰ ہو، محمد مصطفیٰ ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو۔ غلطی ہو رہی ہے حذیفہ بھائی آپ سے، صحیح کیجئے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو۔ دوبارہ، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ ہو تم۔ 5 4 3 0۔ جی صحیح کیا؟ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا محمد مصطفیٰ ہو اور محمد مجتبیٰ تم ہو۔ مجتبیٰ تم ہو۔ غلطی ہو گئی ہے، تھوڑی سی غلطی ہوئی لیکن غلطی تو غلطی ہے۔ محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو۔ تو آپ نے لفظ تم نہیں کہا تھا، اور شعر مکمل یہ ہے۔ حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو۔ مقابلہ دوبارہ برابر ہو گیا ہے۔ مسکراہٹ آ گئی ہے عبد الرحمن بھائی کے چہرے پر، لیکن ابھی آگے اشعار باقی ہیں۔ جی پہلا مصرع ہے دوبارہ عبد الرحمن بھائی آپ کے لیے۔ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے۔ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، جواب درست ہے۔ تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا۔ جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے۔ پھر غلطی ہو رہی ہے تھوڑی سی، ابھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے، تھوڑا ٹائم دیا کریں تاکہ سوچ لیں اور ریکال ہو جائے۔ جی جو تم چاہو کہ ابھی، کچھ لفظ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کچھ لفظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، سوچیے، جلدی کیجئے، یہاں دوسری ٹیم انتظار کر رہی ہے کاؤنٹ ڈاؤن کے لیے۔ جی شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے۔ 5 4
3 جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. 3 آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 3 2 1 حذیفہ بھائی غلطی ہو گئی ہے پھر آپ سے. اور اب کی بار عبد الرحمن بھائی کو ایک چانس ملا ہے آگے بڑھنے کا. صحیح شعر یہ ہے, دوسرا مصرع یہ ہے, جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں کہ رات دن میں بدل جائے, رات کس میں بدل جائے؟ دن میں بدل جائے, تو وہ ابھی ہو جائے. اللہ پاک نے آپ کو ایسی پاور عطا فرمائی ہے. اب باری ہے عبد الرحمن بھائی کی. کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے. کاش تار ہو آزاد غم دنیا سے, بس تمہارا ہے رگ زیان مدینے والدیاں. درست ہے. رہا ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں. وہ محشر میں طفیل شاہدین انعام پلائیں گے. تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے, سوچئے کیا غلطی ہو رہی ہے. وہ معاشر میں طفیل شاہدین انعام پلائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں وہ محشر میں طفیل شاہدی انعام پائیں گے, شاہدی انعام پائیں گے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, اور جواب درست ہے کیونکہ لفظ دی ہیں. چلیں آپ باری ہے عبد الرحمن بھائی. ابھی آپ آگے ہیں, ابھی آپ آگے ہیں. ایک غلطی ہوئی بھی ہے حذیفہ بھائی سے, تو اگر آپ کی غلطی نہیں ہوتی اور تو آپ مقابلہ جیت سکتے ہیں, اور اگر آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی تو پھر مقابلہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. حذیفہ بھائی آپ باری ہے عبد الرحمن بھائی کی, اور آپ کو سنانا ہے طرز کے اندر. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے گئے. جواب درست ہے. اب ہے ایک شعر, یعنی ایک شعر پوچھوں گا میں آپ سے حذیفہ بھائی, اور ایک شعر پوچھوں گا آپ سے عبد الرحمن بھائی. اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو پھر مقابلہ جیت جائیں گے عبد الرحمن بھائی. آپ نے صحیح سنایا اور غلطی ہو گئی عبد الرحمن بھائی سے, تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. آپ نے صحیح سنا دیا تو مقابلہ آپ پھر بھی جیت جائیں گے. تو آپ کا صحیح سنانا کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے, اور آپ کا غلطی نہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. چلیں آپ باری ہے حذیفہ بھائی کی. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. عبد الرحمن بھائی ان کا شعر درست ہو گیا ہے. اب آپ نے اگر شعر غلط سنایا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. میں نثار تیرے کلام پر, میری یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان جس کا بیان نہیں. درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دونوں بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, اور دونوں نے ہمیں اچھے اشعار بھی سنائے. اللہ پاک دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے. لیکن آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں عبد الرحمن عطاری. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سیگمنٹ کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے
کہ جہاں ہم بچوں سے اشعار سنتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، وہیں اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ دو بچے ہیں، دونوں نعت خواں ہیں، تو آئیے سیگمنٹ میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بھائی آپ کو اور حذیفہ بھائی آپ کو، دونوں کو مل کے پڑھنا ہے اور خوب انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، ان کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی شروع کیجیے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ سب پڑھیں گے جھوم جھوم کے انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ واہ کیا جود و کرم ہے شنگبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شنگبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شنگبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، کیا جود و کرم، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے غیبے، میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے غیبے، یعنی محبوب مغیب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جگہ تمہارے لیے، گگن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہم آئے آگا تمہارے لیے، اٹھے بھی مگا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تامہ تمہارے لیے، سبا وہ چلے کے باغ پھل، پپونے کھلے کے دن وہ بلے لیبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس
तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़े जो मेरा गौस आज़म जो मेरा और लाडला बेटा तेरा क्या जो दो करम है शरबत खा तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जूदो करम है अल्लाह पाक हमें उससे हिस्सा अता फरमाए। खूब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब्दुर्रहमान भाई, हुज़ैफ़ा भाई, आप दोनों ने प्रोग्राम में सेगमेंट में शिरकत भी की, कलाम भी पढ़ा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ दो बच्चे और मौजूद हैं और अब जो हम सेगमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं उस सेगमेंट के अंदर वो दो बच्चे परफॉर्म करेंगे और इन दो बच्चों के दरमियान भी होगा बच्चों एक कंपटीशन और उस सेगमेंट का नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप सेगमेंट है स्पेशल और अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस दो बच्चों की और इनमें होगा एक कंपटीशन, वो भी अशार का। आपका नाम बेटा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई जी, आपका नाम? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा। प्यारे बच्चों अब मुकाबला है अब्दुल्ला और अहमद रज़ा के दरमियान। अच्छा, आप लोगों को क्या करना होगा, मैं आपको कोई शेर है उसका पहला पार्ट, पहला मिसरा या दूसरा मिसरा सुनाऊंगा और आपको वो शेर मुकम्मल करना होगा। रेडी हैं आप दोनों? जी। और आप? जी। जी। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं मुकाबला। और अच्छा, एक आपको मैं ऑप्शन देता हूँ क्योंकि हमारे साथ दो बच्चे और नातख़्वाह मौजूद हैं, तो अगर पूरे सेगमेंट के अंदर आपको वन टाइम हेल्प लेने की परमिशन होगी। आप चाहें तो अब्दुर्रहमान भाई से हेल्प लें, चाहें तो आप हेल्प लें हुज़ैफ़ा भाई से, ठीक है, लेकिन पूरे सेगमेंट के अंदर आपको वन टाइम ये ऑप्शन होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों मुकाबला और नाम है इस सेगमेंट का स्पेशल परफॉर्मेंस। पहला शेर है अब्दुल्ला भाई के लिए। आपको इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना, आँखों में मेरी आप समा जाए आका। आंखों में मेरी आप समा जाइए आका। जवाब दुरुस्त है। अब बारी है अहमद रज़ा भाई की। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें। आपको दूसरा मिसरा सुनाना है। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें। आपके पास हेल्प का ऑप्शन है जी। काउंट डाउन शुरू करें। 5 4। हेल्प लेनी है आपको जी? चलें, किससे हेल्प लेंगे आप? अब्दुर्रहमान भाई से या हुज़ैफ़ा भाई से? अब्दुर्रहमान भाई से जी। चलें, आपसे हेल्प ली गई है तो देखते हैं कि आप इनकी हेल्प करते हैं या आप इनकी हेल्प नहीं कर पाते जी। शेर है मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क भी में मचले, उन्हें नेक तो बनाना, उन्हें नेक तो बनाना, मदनी मदीने वाले। जवाब दुरुस्त है, लेकिन अब इनके पास वो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास हेल्प का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला भाई, आपके पास अभी भी हेल्प का ऑप्शन है। आपको इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है।
میں پڑھوں گا دوسرا مصرع۔ محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے، پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے احمد رضا بھائی کی۔ اب آپ کو سنانا ہے پہلا مصرع۔ کیوں فدا نہ ہو عطار آپ پر شہ ابرار، کیوں فدا نہ ہو عطار آپ پر شہ ابرار۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ غلطی ہو گئی ہے احمد رضا بھائی سے۔ کیوں فدا نہ ہو عطار آپ پر شہ ابرار، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے احمد رضا بھائی سے۔ اب باری ہے عبداللہ بھائی کی۔ عبداللہ بھائی آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ باغ آتا ہو۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، جی آگے۔ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، اے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ جواب درست ہے۔ مشکل شعر تھا، ماشاءاللہ آپ نے سنایا۔ اب باری ہے احمد رضا بھائی کی۔ بہت پیارا شعر، بہت پیارا شعر ہو سکتا ہے اگر آپ کو آتا ہو۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ حافظہ آتا ہو۔ کر دو کرم کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، نہ ہو شکایت نہ ہو استاد کو مجھے شکایت یا رسول اللہ۔ تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، درست کیجئے۔ کر دو کرم کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، دوبارہ۔ کر دو کرم کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، نہ لفظ آگے پیچھے ہو رہا ہے، صحیح کیجئے۔ کر دو کرم نہیں ہے، کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ جواب اتنا تو درست ہے۔ آگے سنائیے۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ غلطی ہو گئی ہے احمد رضا بھائی سے۔ آئیے یہ شعر سنتے ہیں عبد الرحمن بھائی سے، جی طرز میں۔ کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، نہ ہو استاد کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ۔ غلطی ہو گئی ہے احمد رضا بھائی سے۔ اب باری ہے عبداللہ بھائی کی۔ ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا، اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیں۔ ایک بار پھر دکھایا سرکار کا مدینہ، ایک بار پھر دکھایا سرکار کا مدینہ۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے احمد رضا بھائی کی۔ عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، آپ کو دوسرا مصرع سنانا ہے۔ عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ غلطی ہو گئی ہے، صحیح مصرع یہ تھا، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشل پرفارمنس کے اندر ہمارے ساتھ دو بچوں نے شرکت کی، پارٹیسپیٹ کیا، عبداللہ بھائی نے اور احمد رضا بھائی نے، اور آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں عبداللہ بھائی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اشعار نہ، یہ اشعار نعتیں جو ہوتی ہیں، کلام جو ہوتے ہیں، اس سے محبت رسول بڑھتی ہے۔ کیا بڑھتی ہے اس سے؟ اور جو حمد ہوتی ہے نا، حمد کسے کہتے ہیں؟
وہ کلام جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے، اللہ پاک کی. اور نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. اور جو بزرگوں کے کلام ہوتے ہیں، جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے ابھی نا، ربیع الاخر شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. 11 تاریخ کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا عرس آتا ہے. تو آپ کی ذات کے حوالے سے آپ پر جو کلام لکھے گئے بچوں، اور جو بزرگوں پر کلام لکھے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں منقبت. کیا کہتے ہیں اسے؟ منقبت. تو یہ کچھ یعنی تقسیم کاری ہے، ہم، نعت اور منقبت. ایسے ہی کلام مدینہ پاک کی یاد میں جو پڑھے جاتے ہیں تو وہ کلام کہلاتے ہیں. تو جب بھی ہم کوئی نعت پڑھیں گے تو محبت رسول بڑھے گی، جب بھی ہم کوئی ہم پڑھیں گے سنیں گے تو اللہ پاک کی محبت بڑھے گی. ایسے ہی جب ہم کوئی بزرگوں کا کلام پڑھیں گے، منقبت سنیں گے، تو انشاءاللہ اولیاء کرام سے ہماری محبت مزید بڑھے گی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ ہے سوال و بچوں. اب آپ لوگوں کی باری ہے، میں سوالات کروں گا آپ سے اور آپ لوگوں کو کیا کرنے ہوں گے؟ اس کے جواب دینے ہوں گے. تو ٹیم اے جو میرے رائٹ سائڈ پر ہیں، آپ ٹیم اے ہیں، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم بی ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس سے غصہ ناراض بھی نہیں ہونا. تو ہم سب جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ علم دین سیکھنا اور علم دین سکھانا. تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے گا اور پھر ہم اس سے جواب لیں گے. بتائیے ابو الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ آپ کو 3 آپشن میں دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جی کون جواب دے گا؟ چلیں ان کو مائک دے دیں، پیچھے والے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ابو الانبیاء ان کا لقب ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ پیارے بچوں ابو الانبیاء یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. کس کا لقب ہے؟ سب مل کے بولیں، کن کا لقب ہے؟ آپ باری ہے ٹیم بی کی. بتائیے اللہ پاک نے نمرود جو بادشاہ تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، نمرود کی قوم پر کون سا عذاب بھیجا تھا؟ سمندر کا، مینڈکوں کا، یا مچھروں کا؟ چلے کون جواب دے گا؟ چلے ان کو مائک دے دیں. مائک. مچھروں کا. آپ نے کہا مچھروں کا. اللہ پاک نے نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا تھا. جی ہاں پیارے بچوں، ان کا جواب درست ہے. اب سوچئے کہ ہمارے گھروں میں اگر مچھر آ جاتے ہیں کبھی کبھی اور وہ کاٹتے ہیں، تکلیف کیسی ہوتی ہے. لیکن جو مچھر بھیجے گئے عذاب دینے کے لیے، وہ 1-2 نہیں ہوں گے نا، کتنے سارے ہوں گے. ساری قوم، یعنی وہ قوم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی. تو نمرود کیا تھا؟ نمرود اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو وہ مچھر کا عذاب آیا اور پھر وہ قوم کیا ہوئی؟ ہلاک ہوئی. ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں بلکہ ہمیں اللہ پاک کی بات ماننی چاہیے. ہمیں اللہ پاک کی، یعنی قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمائے ہیں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، جھوٹ نہ بولنے کا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک کو خوش کرنا چاہیے، اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. آپ باری ہے ٹیم اے کی. بتائیے کس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے؟ سوچئے. جی جواب ان کو مائک دے دیں، حذیفہ بھائی کو. سیکھنے کو ملے گا، یعنی وہ اس کی دعا کس کی طرح ہے؟ فرشتوں کی دعا کی طرح. سبحان اللہ. جی ماں باپ کی دعا. ماں باپ کی دعا. آپ نے کہا ماں باپ کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. میرے پاس جواب جو لکھا ہوا ہے وہ ہے بیمار کی دعا. بچوں کس کی دعا؟ بیمار کی دعا. تو جب معلوم ہمیں ہو کہ ہمارا کوئی دوست بیمار ہو گیا یا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے، یعنی اس سے پوچھنا چاہیے طبیعت کیسی ہے، اور ساتھ ساتھ بچوں ہمیں اس سے دعا بھی کروانی چاہیے.
کیا کروانی چاہیے اس سے کہ اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. کیا دعا کروائیں گے اس سے؟ پہلے دعا یہ کروائیں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائیں. ٹھیک ہے، یہ دعا ایک ہے. آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے. اللہ پاک آپ کو بھی شفا دے، یعنی اس کو دعا دیں بھی اور اسے دعا لیں بھی. انشاءاللہ اس طرح ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی. اب باری ہے ٹیم بی کی. بتائیے جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کس اسلامی ملک میں ہے؟ سوچئے کون سے اسلامی ملک کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے؟ جلدی کیجئے، کون جواب دے گا؟ جی چلیں. مدینہ پاک میں. مدینہ پاک میں. لیکن پیارے بچوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف مدینہ پاک میں نہیں بلکہ ملک شام میں ہے. کہاں پر ہے؟ جی چلیں، ایک غلطی ہوئی ہے ٹیم اے والوں سے، ایک غلطی ہو گئی ٹیم بی والوں سے، بلکہ دو غلطیاں ہو گئی نا آپ سے. آپ لوگوں سے دو غلطیاں ہوئی اور آپ لوگوں سے ایک غلطی ہوئی ہے. آپ باری ہے ٹیم اے کی. بہت پیارا سوال ہے. بتائیے جنت میں جنتی جو جنت میں جائیں گے وہ کس زبان میں باتیں کریں گے؟ انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں؟ جی اب باری ہے ٹیم اے کی. چلیں ان کو مائک دے دیں جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں. عربی زبان میں. آپ نے کہا عربی میں. جی ہاں پیارے بچوں، جنت میں جنتی عربی زبان میں باتیں کریں گے. سبحان اللہ، سب مل کے بولیں. عربی زبان بہت پیاری زبان ہے، میٹھی زبان ہے. کیف حالک، کیف حالک اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں. ایک یاد کر لیتے، ٹھیک ہے. کیف حالک بولیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کیسے ہیں. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یعنی ہر حال میں اللہ پاک کی تعریف ہے، ہر حال میں اللہ پاک کی تعریف ہے. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے. کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین. اب آپ مجھ سے پوچھیں وکیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عربی زبان سیکھیں گے اور جنت میں عربی زبان بولیں گے انشاءاللہ. جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں جا کے عربی زبان بولیں گے. یہاں پر اگر کوئی نہیں بھی سیکھتا، جو جنت میں جائے گا اس کو زبان عربی زبان خود بخود آ جائے گی. اب ہے آخری سوال ٹیم بی سے. بتائیے نماز میں کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ اس کا نام بتانا ہے آپ کو. آپ نے جواب دیا ہے ابھی؟ ان کو مائک دے دیں جو آگے بیٹھے ہوئے. اس درود پاک کا نام بتانا ہے بچوں. جی درود ابراہیم. آپ نے کہا درود ابراہیم. درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں اس کو، اور جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں ٹیموں کے بچوں کے ذریعے ہم نے آج معلومات بھی حاصل کی ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا مقابلہ جو ٹیم جیتی ہے، جو ٹیم ونر ہوئی ہے، وہ ہے ٹیم بی. کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم بی. کیونکہ آپ لوگوں سے دو غلطیاں ہو گئی تھیں اور یہاں پر ایک غلطی ہوئی تھی. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں نئی معلومات انفارمیشن کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.